بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے اور بہت خوش ہوں گے۔ اسلامی واقعات کے چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ حضرت خواجہ محی الدین چشتی اجمیری کا ایک ایمان افروز قصہ لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوئی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ یہ واقعہ آپ کے ایمان کو تازہ کر دے گا۔ ایک ہندو بچی ایک دن اپنے باپ کا ہاتھ پکڑ کر کہتی ہے کہ بابا، آپ روز مندر جاتے ہو، دودھ لے کر کیا کرتے ہو؟ بابا کہتا ہے کہ بیٹی، جاتا ہوں، اپنے دیوتا کو دودھ چڑھا کے آتا ہوں۔ بچی کہنے لگی، بابا کیا وہ اس دودھ کو پیتے ہیں؟ پنڈت نے کہا، نہیں بیٹی، ہم ان کے چرنوں پر ڈال کر آ جاتے ہیں۔ بیٹی کہتی ہے، بابا پھر آپ دودھ لے کر کیوں جاتے ہیں جب وہ پیتے ہی نہیں؟ بابا کہتا ہے کہ بیٹی، عجیب بات کرتی ہو، پتھر بھی کبھی پیا کرتے ہیں۔ بچی کہنے لگی، کل میں جاؤں گی اور دودھ پلا کر آؤں گی۔ باپ نے کہا کہ بیٹی جانا ضرور، لیکن یہ ضد مت کر کہ دودھ پلا کر آؤں گی۔ بچی نے کہا کہ بابا آپ اجازت تو دیں۔ پنڈت نے کہا، تیری مرضی۔ دوسرے دن بچی نے دودھ لیا، مندر پہنچی، جا کر مندر میں کہنے لگی کہ اگر تو میرا خدا ہے تو یہ دودھ پی، مگر پتھر کبھی بولا نہیں کرتے۔ کوئی جواب نہیں آیا۔ بچی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگی کہ میں اس وقت تک واپس نہیں جاؤں گی جب تک تو دودھ نہیں پیے گا۔ اصرار پہ اصرار، کوئی جواب نہیں آیا۔ بچی کہنے لگی، آج تو دودھ پی لے ورنہ تیرے قدموں میں اپنی جان دے دوں گی۔ بچی اپنا سر بت کے آگے زمین پر مارنا شروع کر دیتی ہے۔ بچی کے سر سے خون بہنا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ رو رہی تھی کہ اچانک گلیوں سے ایک بزرگ کا گزر ہوا۔ دنیا اس بزرگ کو معین الدین چشتی کے نام سے جانتی ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے بچی کو روتا دیکھا تو بچی کے قریب آ گئے اور فرمایا، بیٹی کیا معاملہ ہے، کیوں رو رہی ہو؟ بچی نے آپ کا چہرہ دیکھا اور کہا، بابا آپ اپنا کام کریں اور مجھے اپنا کام کرتے دیں۔ آپ نے فرمایا، بیٹی بتا تو صحیح بات کیا ہے؟ بچی نے کہا کہ بابا یہ میرا خدا ہے، میں اسے کہتی ہوں دودھ پی، مگر یہ پیتا نہیں۔ آپ نے سمجھایا کہ یہ پتھر ہے، دودھ نہیں پیے گا۔ اس نے کہا، میں نے قسم کھائی ہے، جب تک یہ دودھ نہیں پیے گا میں واپس نہیں جاؤں گی۔ یا اس کو دودھ پینا پڑے گا یا پھر میں اپنی جان دے دوں گی۔ آپ اس کی بات سن کر مسکرائے اور فرمایا، بیٹی یہ تیرا فیصلہ ہے؟ کہتی ہے، ہاں بابا یہ میرا فیصلہ ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ آگے بڑھتے ہیں اور اس بت کو کان سے پکڑ کر کہتے ہیں کہ دیکھتا نہیں بچی کا خون بہہ رہا ہے، دودھ کیوں نہیں پی لیتا؟ اتنا کہنا تھا کہ بت میں جان آ گئی۔ بت نے ہاتھ میں پیالہ اٹھایا اور دودھ پینا شروع کر دیا۔ بچی مسکرا رہی ہے، اس کا کام ہو چکا۔ وہ گھر واپس جاتی ہے۔ ماتھے پر خون ہے، کپڑوں پر خون کے نشان ہیں، لیکن چہرے پر مسکراہٹ ہے۔ محلے والے بچی کو دیکھ کر کہنے لگے کہ پنڈت جی، آپ کی بچی لگتا ہے اپنی عزت گنوا کر آ رہی ہے، اس کا حال بتا رہا ہے، اس کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آیا ہے۔ پوری بستی جمع ہو گئی۔ کہتے ہیں، بیٹی بتا کیا ہوا تیرے ساتھ؟ بچی نے کہا، کوئی حادثہ نہیں ہوا، میری آبرو پر کسی نے ہاتھ نہیں اٹھایا۔ آج میں اپنے خدا کو دودھ پلا کر آ رہی ہوں۔ سارے خاندان والے سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ کہتے ہیں، یہ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ شاید یہ پاگل ہو گئی، اس کا دماغ خراب ہو گیا۔ باپ نے پوچھا، بیٹی سچ بتا، کیا ہوا تیرے ساتھ؟ بچی نے کہا، میں وعدہ کر کے گئی تھی، اپنے خدا کو دودھ پلا کر آئی ہوں، کسی کو یقین نہیں آیا۔ بچی نے کہا، کل میرے ساتھ چلنا، میں پھر تمہیں دودھ پلا کر دکھاؤں گی۔ صبح کا سورج نکلا تو ساری بستی اکٹھی ہو گئی۔ کہنے لگے، آج پنڈت کی بیٹی انہونی کو ہونی کر دے گی۔ بچی ہاتھ میں پیالہ لے کر چلی ہے، اسی مندر کے پاس اور بت کے آگے پیالہ رکھ کر کہتی ہے، لو یہ دودھ پی لو۔ لیکن آج پتھر کا پتھر ہے، کوئی حرکت اس میں نہیں تھی۔ بچی رو کر کہتی ہے، اے میرے خدا، آج میری عزت و آبرو کا سوال ہے۔ خاندان والوں نے کہا کہ پنڈت تمہاری بچی جھوٹ بولتی ہے، اس کی عزت لٹ چکی ہے۔ بچی سن کر زور سے چیخ مارتی ہے اور کہتی ہے، اے میرے خدا، آج تو دودھ پیتا ہے کہ نہیں، ورنہ پھر کل والے بابا کو بلاؤں، تب تو دودھ پیے گا۔ اتنا کہنا تھا کہ پتھر میں جان آ گئی۔ دودھ کا پیالہ پکڑ لیتا ہے اور دودھ پینا شروع کر دیتا ہے۔ بستی والوں نے کہا کہ بیٹی بتا تو صحیح، وہ کل والا بابا کون ہے جو اسے دودھ پلا کر گیا؟ بچی نے کہا، نام نہیں معلوم، کہاں سے آیا کچھ نہیں معلوم، لیکن آیا ادھر سے تھا اور گیا ادھر سے تھا۔ پوری بستی دوڑتی ہے کہ ایک درخت کے نیچے خواجہ غریب نواز حضرت معین الدین چشتی اجمیری
रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ फरमा थे। पास आकर कहते हैं कि ए बाबा, क्या तुम ही हो जिसने पत्थर को दूध पिलाया है? ख्वाजा गरीब नवाज मुस्कुराते हैं और फरमाते हैं कि हाँ, मैं ही हूँ। सब कदमों में गिर जाते हैं और कहते हैं, बाबा हमें भी बताओ, वो कौन सा जादू है जिससे पत्थर दूध पीने लगता है? ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं कि ये किसी मंत्र या जादू की वजह से नहीं है, ये ताकत मेरे परवरदिगार की है। सब ने कहा, बाबा बताओ तो सही, तुम्हारा परवरदिगार कौन है? ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं कि मेरा परवरदिगार वो है जो पैदा भी करता है, जिंदगी भी देता है, मौत भी देता है, रिज्क भी उसी का है, कुदरत भी उसकी है, कायनात का निजाम उसकी कुदरत में है। सब ने कहा, बाबा किस मजहब से ताल्लुक है? ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया कि मेरा ताल्लुक मजहब इस्लाम से है, मेरा नाना मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इतना कहकर ख्वाजा गरीब नवाज आगे बढ़े। जैसे ही आगे बढ़े, सबसे पहले पंडित कदमों में गिर गया और कहने लगा कि बाबा सिर्फ दूध पिलाने आए थे या हम गुनाहगारों को मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाने के लिए आए थे? अल्लाह अकबर, पूरी बस्ती कलमा पढ़कर मुसलमान हो गई। हैरत की बात है, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज कान पकड़ लें तो पत्थर दूध पी लेते हैं, उनकी बात पत्थर मानते हैं। फिर हम कैसे मुसलमान हैं? दामन भी थामे बैठे हैं और काम भी बड़े अजीब करते हैं। ऐसे ही मजीद इस्लामी वाक़यात और किस्सों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।